علیہ وسلم کے صحابہ کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ جو ہمسائے ہیں نا ہمارے، کہیں رسول پاک اس قدر نہ بیان فرما دیں کہ یہ ہماری ذاتی پراپرٹی میں انہیں شامل نہ کر دیں۔ اللہ کو ہمسایوں کو ہماری جائیداد کا حصے دار نہ بنا دیں۔ اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی عبادت کا غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جو اس نے شروع کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور نے اللہ کے قرآن نے بھی فرمایا بل جار ذی القربیٰ، وہ جو تمہارا قریبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی حسنا، اس نے شروع کرنا۔ اور یہ باتیں معاشرے میں ہم ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم قانون کا بس سہارا لیتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے، یہاں تک میں قبضہ کر سکتا ہوں تو میں کر لوں، وہاں تک وہ سوچتا ہے میں قبضہ کر سکتا ہوں تو میں کر لوں، لیکن ہم ہمسایوں کے حقوق کو نہیں دیکھتے۔ یہاں تو اللہ ماشاءاللہ کی ہم تو جس ایریے میں بیٹھی ہیں ابھی تو یہاں کچھ خیر کی خبر ہے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، دیوار کے اس سائڈ پہ میت پڑی ہوتی ہے اور اس سائڈ والے کو دیوار کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ مجھے یہ ہمارے ہمسائے نہیں سامنے محترم رئیس صاحب یہ بتا دیں کہ یہاں پنجاب سے علاقے میں رہتے تھے تو ہمارے ہمسایوں کے گھر کی عورت فوت ہو تو کہتے عورت ان کی فوت ہوگی تو ہمیں 10 دن کے بعد پتا چلا، 10 دن کے بعد خبر ہوئی یہ پنجاب سے علاقے آ گئے، یہ سامنے اسکول والے ہمارے رئیس صاحب کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد ہمیں پتا چلا، 10 دن کے بعد کہ ہمسایوں کی جو ہے عورت فوت ہو۔ تو یہ حال ہے، ہمیں خبر ہی نہیں۔ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرمان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور الجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر 7 آدمیوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ رحمت فرمائے گا اور نہ ہی انہیں صاف ستھرا کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر ہوگی اور نہ ہی اللہ پاک کرے گا، بلکہ انہیں حکم ارشاد ہوگا کہ تم جہنم میں داخل ہونے والے تھے۔ اور اس کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بیان فرمائی کہ قوم لوط سے عمل کرنے والے اور کروانے والے کچھ چند چیزیں لکھی ہیں جن میں سے ہم اپنے موضوع کے مطابق جو ہے ایک اس میں یہ شامل ہے کہ اپنے ہمسائے کو ایذا دینے والے، ایذا کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف دینے والے، اذیت دینے والے، پریشان کرنے والے۔ اور میں سے ایک چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہمسایوں کو تکلیف دینے والا جو بندہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں ہم نے کبھی اس بات میں کبھی غور ہی کیا؟ کبھی غور ہی نہیں کرتے، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ چٹ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ بھائی جو ہمسایہ مسلمان کا ہو، کوئی بھی ہو، جس کے ہاتھ سے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر اس نے سچی توبہ نہ کی تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ آواز میری مائک کے ذریعے سے، اسپیکروں کے ذریعے سے پورے علاقے میں جا رہی ہے۔ جہاں جہاں بھی میرا بھائی سن رہا ہے، ہر بندہ اپنے گھر کا مالک ہے۔ ہماری ہر بہن، ماں، بیٹی جو سن رہی ہے اسے بھی غور کرنا ہے۔ یہی ہفتے بعد ایک پیغام ہے جو اللہ کے گھر سے نکلتا ہے۔ جس کو بھی توفیق ہو وہ توجہ کیا کریں، سنا کریں۔ اپنی زندگی میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اپلائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف دی، جس نے اپنے ہمسائے کے ساتھ ظلم کیا، جس نے اپنے ہمسائے کے ساتھ زیادتی کی، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
لیے ہمسایہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے ہمسایہ جو ہے ہمسایوں کے حقوق جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی اس کا ہمسایہ ہے، اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اگر وہ جنت لینا چاہتا ہے، اگر وہ جنت لینا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کبریا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل، زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ قسم اٹھا کے یار نبی پاک کے لب سے تو بات ویسا ہی نکل جائے تو آپ کے لیے میرے لیے سند ہے. پھر حضور فرمائے والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. ارے بھائی لفظوں پہ غور تو کریں، کیا آقا فرما رہے ہیں. اور یار یہ قسم حضور کس کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ آپ کی بہتری کے لیے اٹھا رہے ہیں، ہماری بہتری کے لیے اٹھا رہے ہیں. حضور چاہتے ہیں کہ میرے غلاموں کے لیے جنت کے دروازے کھلیں. حضور چاہتے ہیں کہ میرے غلام جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں. کتنی خوبصورت بات ہے. بھلائی اب آپ کی چاہتا ہے اور آپ کے محبوب آپ کی چاہتے ہیں. ہمارے آقا بھلائی ہماری چاہتے ہیں اور قسم اٹھا رہے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اتنی بڑی حضور قسم اٹھانے کے بعد حضور فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، بندہ اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کب؟ جب تک اس کا دل، اس کی زبان اور اس کا ہاتھ، اس کا دل، اس کی زبان، اس کا ہاتھ، پھر سے سن لیں، اس کا دل، اس کی زبان اور اس کا ہاتھ، تین چیزیں جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے لوگ اس سے محفوظ نہ ہوں گے تو وہ مسلمان ہیں. اور مسلمان ہونے کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، کلمہ پڑھنا ضروری ہے. ہم نے تو یہی سمجھ رکھا نا اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، ان اللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ. یہ سارا کہیں بات سے بات کرو، یہ ساری چیزیں آپ نے سن رکھی ہیں لیکن یہاں قانون پہ آپ نے غور نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں جس کا زبان، دل اور ہاتھ سے مسلمان کا کوئی بندہ دوسرا محفوظ نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تین چیزیں بڑی ہی ضروری ہیں، بڑی ہی ضروری ہے. پھر سے سوال فرما لیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کبریا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل، زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں. اور لفظ مسلمان بھی نہیں، جن کو بچانا ہے نا، یہ تو آپ کو کہا کہ آپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں، اور جن لوگوں کو بچانا ہے اس کے لیے حضور نے لفظ مسلمان نہیں استعمال فرمایا کہ مسلمان محفوظ رہے. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ محفوظ نہ رہیں. کیا مطلب ہے کہ تمہارے ہاتھ سے صرف مسلمان ہی نہیں، کوئی غیر مسلم ہے تو وہ بھی محفوظ رہنا چاہیے. اس کو بھی تمہارے ہاتھ کا خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل کا خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا خوف نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان بھی نہ بھی ہو. تو لہذا آپ دیکھیے نا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنا پیارا قانون دیا. اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس کے ظلم سے امن میں نہ رہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے. پہلے حصے میں بتا دیا تمہارے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ رہنے چاہیے، تمہارے دل سے بھی لوگ محفوظ رہنے چاہیے، تمہاری زبان سے بھی لوگ محفوظ رہنے چاہیے کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے، دل میں کسی کو ایسے برا نہ جانتے رہا.
زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہا کرو، اپنے ہاتھ ایسے نہ استعمال کیا کرو کہ کوئی اس سے دکھی ہو جائے، کوئی اس سے غمزدہ ہو جائے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہمسایہ اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہو۔ ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط بتا دی، اس وقت تک کوئی صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا، اور فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے کسی ہمسائے کے حوالے سے اپنا اخلاق اور اپنا عقیدہ، اپنی سوچ اچھی نہیں کرتا۔ جہاں گلے دروازے کھلتے ہیں، آمنے سامنے کے سینے گلے ملتے ہیں، لیکن سینے ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اندر خدورتیں ہوتی ہیں، اندر سے پاک نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو، اپنے من کو، اپنے اندر کو پاک کرنا اصل کام ہے، اپنے اندر کی پاکی حاصل کرنی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ایک لفظ کو استعمال فرمایا بوائی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس کا مطلب یہ ہے فریب اور ظلم ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ فریب بھی نہیں کرتا، اس کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا۔ فریب سے مراد تو آپ سمجھتے ہیں نا، اردو کا لفظ ہے، کیا مطلب؟ فریب کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ منافقت کرنا، اندر سے کچھ اور ہے نا، اوپر سے کچھ اور۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور ارشاد سنیے میرے آقا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہمسائے کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت الجاری علی الجاری کحرمت امہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہمسائے پہ اپنے ہمسائے کی عزت ایسی ہی کرنی ہے جیسے کہ تم عزت اپنی ماں کی کرتے ہیں۔ آج کل ہم مولوی لوگ یہ مسائل چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم حضور کی شان کو بیان کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تو ثنا کرتے ہیں، لیکن ہمسایوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، محلے داری میں ہمیں رہنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ان چیزوں کا ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایک ہمسائے پہ اپنے ہمسائے کی عزت ماں کی عزت کی طرح ہے، کہ جس طرح سے تم اپنی ماں کی عزت کرتے ہو نا، اس کے سامنے اونچا بولتے نہیں ہو، اس کی بے ادبی نہیں کرتے، اس کا احترام کرتے ہو، اور جو ہے کڑوا بول زبان سے نہیں نکالتے، کیوں؟ ماں جو ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کحرمت امہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہمسائے کی حرمت بھی ایسے ہی ہے جیسے تمہاری ماں کی۔ اتنا اپنے ہمسائے کے ساتھ محبت کرنی ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر العاص نے اپنے غلام کو حکم دیا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اپنے غلام کو حکم دیا کہ بکری ذبح کرو، اور بکری کو ذبح کر کے کھانا بنایا جائے۔ جب سالن تیار ہو جائے، اس کا گوشت تیار ہو جائے، تو سرکار کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام سے کہا یہودی ہمسائے کو بھی دے کر آنا۔ ہمسایوں کا حقوق موضوع ہے ہمارا، بل جار ذی القربہ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، آج کا موضوع ہمارا یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک بکری کو ذبح کرو، جب کھانا تیار ہو جائے تو ہمارے ساتھ والی جو دیوار کا ہمارا سایہ ہے وہ یہودی عیسائی ہے، یہودی ہے، تو یہودی کو بھی وہ کھانا دے کر آنا۔ تو پھر باتوں میں مشغول ہو گئے، بات کر دی، غلام کی ڈیوٹی لگا دی، پھر باتیں کرنے لگے، باتیں کرتے کرتے پھر یاد آیا، تو پھر فرمایا کہ اے غلام جب تو بکری ذبح کرے تو کھانا ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی دے کر آنا ہے۔ غلام نے عرض کیا حضرت آپ اس یہودی ہمسائے کی وجہ سے ہمیں خام خواہ تکلیف دے رہے ہیں۔ غلام کہنے لگا کہ بار بار آپ جو ہے بات کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ایک آپ نے کہہ دیا، وہ یہودی ہے مسلمان ہے، ایک انداز ہوتا ہے نا، تو آپ اس کے لیے اتنی جگہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ بار بار کہہ رہے ہیں، تو آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا بات ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بات کی تو غلام نے عرض کیا کہ حضرت آپ اس یہودی ہمسائے کی وجہ سے ہمیں خواہ مخواہ تکلیف دے رہے ہیں،
हमसाया मुसलमान नहीं है, यहूदी है। कह रहे हैं गुलाम से, कहते हैं गुलाम तुझ पर अफसोस है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमसायों के हुकूक में इस कदर ताकीद फरमाई है, इस कदर ताकीद फरमाई है। सहाबी कहता है मेरे गुलाम हमें तो यूं लगता था, हमें यूं गुमान होता था जब हुजूर हमसायों की शान बयान करते और हमसायों के हुकूक बयान करते, वो अपने गुलाम से कहते हैं मुझे यूं लगता था कि हुजूर हमसायों को हमारी विरासत का हकदार बना देंगे। इस कदर हमें तो खौफ होता था, इतना हुजूर बयान करते थे हमसायों को, इतने हमसायों को खूब करते थे, बयान करते थे, क्या हमें लगता था कि हुजूर बयान करते करते अब यहाँ पहुंचे हैं कि एक लम्हे के लिए भी इससे आगे बढ़ेंगे या एक जुमला इससे आगे कहेंगे तो लगता है कि विरासत में शामिल हो जाए। इतने हमसायों को आगे हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत जलीला में अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब पड़ोसियों के हुकूक हुजूर से पूछे जा रहे हैं। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबिल रसूल है, बयान करते हैं कि हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार इस्लाम की बारगाह में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये हम जंगल में रहने वाले नहीं हैं, हम मोहल्ले में रहने वाले हैं, हम बस्ती में रहने वाले हैं, हम अपने खानदान रखने वाले हैं, रिश्तेदार रखने वाले हैं, बहन भाई रखने वाले हैं, हम ताल्लुकदार हैं, हम रिश्ते रखने वाले हैं, दीवारों के साथ हमारी दीवारें हैं। ये मसाइल आपके लिए मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये सीखने चाहिए, ये समझने चाहिए। ये सदा भी यहाँ से नहीं उठेगी तो कहाँ से उठेगी? सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि अगर हमसाया तुमसे कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दो, तुम्हारा हमसाया तुमसे कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दो। ऐसी जान छुड़ाने वाला काम ना करो। अगर तो ठीक दिया जाने तो अपने हमसाये का ख्याल रखते हुए उसे कर्ज दो। दूसरे नंबर पर अगर दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करो, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। अगर तुम्हें दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करो, ये जरूरी है। ये ना समझना कि मेरे पास मैं बड़ा आदमी हूँ या ये मेरा हमसाया है मुझसे कोई काम नहीं करवाना चाहता। मैं अपनी बात करता हूँ, ऐसे मुझे याद आ गई, मैं जब यहाँ नया आया ना तो मैंने जुल्फे रखी हुई थी, मेरे कांधों पर बड़ी बड़ी जुल्फे थी, मैं यहाँ सुनने पे बैठा हुआ था। तो हमारा एक बाबा है दरवेश, मुझे अक्सर यहाँ बोलते रहते हैं इधर पे बैठे हुए, तो हमसाया है इधर, हमारा हमसाया है, बस इनका भी हमसाया है। मुझे आके कहने लगे मौलवी साहब ऐसी की कुड़ियां तरह बाल रखे। तो मैं पीछे नमाज़ी भी बैठे थे, मगरिब का वक्त था, दरस कुरान मगरिब के बाद में देता था। तो मैंने उनको कहा बाबा जी ये सुन्नत रसूल है, हुजूर की सुन्नत है। तो कहने लगे मैं आज तक नहीं देखा, मैं तो ना फिर दुनिया में मैं नहीं आज तक सुन्नत देखी मिले। अच्छा मैं उसका जवाब उसको सख्त अंदाज में देता, सख्त लेने में देता, मैं दे भी सकता था, उसको तो हवालों की जरूरत नहीं थी, वो तो खुद वाड़ी आता है चारा बाबा हमारा। अब मैंने उसको कुछ नहीं कहा। आज अल्लाह साहब बोले, एक और कुछ साथी नमाजी थे वो बोले बाबा तो चुप कर, तेरे नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने उससे मोहब्बत के साथ उसकी बात को सुना। तो बाद में नमाजियों ने उसे डांटा, दूसरी दफा उसके बाद नमाजियों ने उसको डांटा, कैसे नहीं कहना, भाभी की गल समझनी चाहिए। तो अब मैं नया नया आया था, मेरे से पहले ज़्यादा जो भी कोई आदमी नहीं तो कारी साहब होते हैं, फिर उनसे मोहब्बत होती है ना, इंसान उनसे होती है। नया आता है तो जो पहले वाले से मोहब्बत करने वाले होते हैं नहीं आ गए, साਡਾ पहला बोलने बड़ा चक्कर है। ये भी मिजाज में होता है लोगों के, ऐसे ही है ना, लोगों के मिजाज में बातें होती हैं। तो अब शायद उसके देख में कोई इस अंदाज से भी था कि मैं नया नया हूँ। जब उसको लोगों ने दूसरे तीसरे साथी ने डांटा था, उसको डांटा भी, समझाया भी उसको कि ये बात। तो फिर वो दूसरे दिन मगरिब की नमाज के बाद, आप उसको जानते हैं, दूसरे दिन मगरिब की नमाज के बाद आया तो मैं माला सीने ना ला के कहना मौलवी साहब मेरे को गलती हो गई, तो मैं तुम्हारी दावत करना चाहता।
تو ہم کھانا کھلانا چاہتے ہیں. میں تو حیران ہو گیا. میں کہتے ہیں جناب بابا جی میں حالت کھانا کھاؤں, ویسے ہی میں مولوی ہوں, میں نے جناب دعوت قبول کرا. تو اس نے 2-3 کھانے پکا کے, وہ سادہ بندہ یار, وہ 2-3 کھانے پکا کے مجھے کہتا ہے کہ گھر جا کے کھانا ہے یا ادھر ہی لے آؤں. میں نے کہا ادھر ہی لے آؤ. تو پھر اس نے اس حجرے میں بٹھا کے مجھے کھانا کھلایا. کیا مطلب ہے؟ مطلب صرف یہ ہے کہ آپ جب کسی سے محبت نہیں کریں گے نا تو آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا, اخلاق کا, پیار کا, حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب سے بڑی چیز کیا ہے, سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں سب سے اعلیٰ چیز اخلاق ہے, تمہارا اخلاق اچھا ہوتا ہے. دوسرے مقام پر صحابی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو یعنی کہ بندوں کو روٹی کھلایا, لنگر کھلایا, لوگوں کی دعوت کیا. یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں سنا نا, وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا. جب تک کوئی مہمان آ جائے وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے نا مہمان آیا ہے تو اگر دسترخوان لگایا بھی ہو تو جلدی جلدی اٹھا کے واپس کچن میں لے جاتے ہیں. وہ غلط ہے ایسا. مہمان کے لیے آپ اپنے دامن کو وسیع رکھیں, اس سے رزق وہ اپنا ہی لے کے جاتا ہے, کسی غیر کا نہیں کھاتا. آپ کو جو دے کے جائے گا آپ کے چند لقموں کے برکت جو کھائے گا اس کے ذریعے سے جتنی آپ کو برکت دے کے جائے گا آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق پہ برکت کتنی ڈال دے, کہاں سے کرم اور مہربانی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا, وہ جو ہمسائے کو کے حوالے سے جواب دیا, دوبارہ بات فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمسایہ تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو, اگر دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو, اگر بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو, اگر مدد مانگے تو کما حق ہو اس کی مدد کرو, اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے تسلی دو, اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے اسے تسلی دو, اور اگر اسے بھلائی پہنچے تو اسے مبارک دو. اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا ہو گیا ہے, کاروبار سیٹ ہو گیا ہے, اللہ نے اولاد کی نعمت سے عطا فرما دیا, تو کاروبار اس نے کر دیا ہے, مقام تو تعالیٰ بنا دے دیا ہے. حضور نے فرمایا جالس نہیں ہونا, حضور نے فرمایا دوڑے جاؤ اس کو مبارک دو کہ اللہ کا فضل کرم ہے تمہیں مبارک ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اگر مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کرو, اگر موجود نہ ہو تو اس کے گھر اور اہل خانہ کی حفاظت بھی کرو. اگر وہ تمہارا سایہ گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کے اہل خانہ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اپنی کم ظرفی سے اسے ایذا نہ دو, اسے تکلیف نہ دو, اپنا چھوٹا پن نہ دکھاؤ, بڑی سوچ رکھو, بڑی فکر رکھ کے جو ہے اس کے ساتھ چلو, اور اس کو تحفے تحائف دیا کرو, اپنے ہمسائے کو تحفے تحائف دیا کرو. ایک دوسری روایت میں 10ویں چیز یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اپنی چار دیواری اس کی باہمی رضامندی سے بلند کیا کرو. اپنی چار دیواری اس کی باہمی رضامندی سے بلند کیا کرو کہ اس شہر میں جو تمہارا ہمسایہ ہے نا, اگر وہ اپنی دیوار اٹھانا چاہتا ہے تو اپنے ساتھ والے ہمسائے سے مشورہ کر لے کہ بھائی میں دیوار اٹھانا چاہتا ہوں, اٹھا دوں یا نہیں. اس پہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, یا آپ اس پہ کوئی میری مدد کر سکتے ہیں, یا کوئی میری ہیلپ کسی طرح سے کر سکتے ہیں, یا میرے اس دیوار اٹھانے پر کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں. جب آپ اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ اکیلے نہیں, پھر آپ کے ساتھ رب اور رب کا رسول بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا, اس کی عزت عطا فرمائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی وصیت کی ہے کہ مجھے یہ گمان گزرنے لگا کہ پڑوسی شریک وراثت نہ ہو جائے. اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اتنا حسن سلوک رکھو, اتنا حسن سلوک رکھو کہ جس طرح سے تم اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہو اسی طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک. آج کے بعد آپ بھی کوشش کریں, میں بھی کوشش کروں گا, آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. اگر ایک بات بھی ہمسائے کے حوالے سے آپ کے دل میں بیٹھ جائے, آپ کے دل میں اس کی قدر پیدا ہو جائے, آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے, تو خدا کی قسم بیڑا پار ہے. میں نے چونکہ آپ کو بتایا, حضور نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کو کچھ نہیں.
کیسی بات ہے کہ تیرا ہمسایہ تجھے مومن بنا رہا ہے، تیرا ہمسایہ تجھے صاحب تقویٰ بنا رہا ہے، تیرا ہمسایہ تجھے نیکی کی طرف لا رہا ہے، تیرا ہمسایہ تجھے جو ہے کہاں سے اٹھا کر کہاں لے جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام نے وصیتیں فرمائی کہ اے ابو ذر، اپنے امیر کی بات کو سن، جو تیرا قائد ہے، رہنما ہے، اس کی بات کو سن اور اس کے اطاعت اور فرما برداری کر، اگر امیر نک کٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تمہارے امیر کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے نا، وہ بے ڈھنگا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شکل و صورت نہیں ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد، حضور نے ناک کٹی کی ایگزامپل مثال دے دی حضور نے فرمایا اس کے باوجود وہ تیرا امیر ہے، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ اس کے فرما برداری کرنی ہے، اس کے ساتھ جو ہے ظلم اور زیادتی یا اس کو برا نہیں جاننا، حضور نے فرمایا اس سے محبت ہی کرنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جب تو شوربہ بنائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کر، جب تو شوربہ بنائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرنا، پھر اس شوربے میں سے اپنے ہمسائے کے اہل خانہ کو بھی دے کر آنا۔ جتنا آپ کے سالن میں شوربہ زیادہ ہوگا اتنا آپ کا دل وسیع ہوگا، آپ کے دل میں آئے گا فلاں بھی کھا لے گا، فلاں بھی کھا لے گا، اتنا زیادہ سالن ہے، ذہن بدل جائے گا، اتنا زیادہ سالن ہے میں کتنا تو کھا لوں گا، تو ذہن کھل جائے گا، آپ کا ذہن بڑا ہو جائے گا۔ آپ نے بھول کے پکایا ہوگا تو پھر آپ سوچیں کہ میں نے بھی بوٹیوں سے روٹی لگانی ہے، تو پھر ذہن تو بڑا نہیں ہوگا۔ پھر بچوں کو بھی تھوڑا تھوڑا ماں دیتے ہوئے کیا کیا ہے، قدرت آتا کھائیں سالن اور کوئی نہیں ہو، سکا پکایا ہے، جب شوربہ ہوگا تو پھر ذہن بھی بڑا ہوگا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں سرکار علیہ السلام نے ساتھ نمبر 3 حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر ادا کیا کرو، وصیت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے 3 ہمسائے ہوں اور تینوں ہی اس پہ راضی ہوں، اللہ اکبر، یہ حدیث پاک سماعت کریں، حضور علیہ السلام کا فرمان کمال ہے۔ اس لوگ اپنے پلے باندھ کر جائیں، اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی کریں اور سمجھیں کہ یار ہمسائے کا کتنا بڑا رول ہے ہماری زندگی کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو چیزیں حضور بیان فرما رہے ہیں وصیتیں کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے 3 ہمسائے ہوں، جس شخص کے 3 ہمسائے ہوں اور تینوں اس پہ راضی ہوں، جس آدمی کے 3 ہمسائے ہوں اور تینوں اس پہ راضی ہوں، اس کے وصال کے بعد ہمسایوں کی رضامندی کی وجہ سے، ہمسایوں کے راضی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، رب اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دل سے بات کروا میرے آقا نے فرمایا جس کے 3 ہمسائے ہوں اور تینوں ہمسائے اس پہ راضی ہوں، تینوں ہمسائے اس پر راضی ہوں اور وہ بندہ فوت ہو جائے تو بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کے تینوں ہمسایوں کے راضی ہونے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے ہمسایہ کتنا بڑا وسیلہ بنا ہمارے، باعث برکت کتنا ہمارے لیے بنا، باعث عزت کتنا بڑا بنا۔ یہ وہ تو بھائی آپ نے کبھی ہم سے کبھی ہمسایہ کی طرف توجہ نہیں دی، حضور فرماتے ہیں تمہارا ہمسایہ تمہیں جنت لے جائے گا۔ تو لہٰذا اس قدر اپنے ہمسائے کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ بہترین ہمسایہ وہ نہیں ہے جو پڑوسی سے تکلیف کو روکے رکھے، مطلب یہ بات درست ہے، روک کے رکھنا چاہیے، یہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن ایک اس سے اگلا سٹیپ بھی ہے، امام حسن بصری کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بہترین ہمسایہ وہ نہیں ہے جو پڑوسی سے تکلیف کو روکے رکھے، بلکہ بہترین پڑوسی وہ ہے جو ہمسائے کی اذیت پر صبر کرتا رہے۔ اب جو تنگ کر رہا ہے اس کو تو اس کی جزا ملتی ہے، جیسے حضور نے فرمایا وہ بندہ صحیح معنوں میں مومن ہی نہیں ہے جو اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا اس کا درجہ بہت اونچا ہے، بہت افضل ہے کہ ہمسایہ تنگ بھی کرتا ہے لیکن اس پہ وہ صبر ہی کرتا رہتا ہے، اس پہ وہ صبر ہی کرتا رہتا ہے۔ تو صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
कि क़यामत के दिन एक शख्स अपने पड़ोसी को पकड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ले जाएगा। ये भी काबिल तवज्जो है। मेरे आका का फरमान है, समाप्त करें। हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, आप मेरे आका ने फरमाया कि एक शख्स अपने पड़ोसी के बालों को पकड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ले जाएगा। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, वल जार जिल कुर्बा, रब कायनात फरमाता है ये जो तेरा क़राबत वाला है ना, हुजूर इस्लाम रब का कुरान कहता है हुस्ना, अल्लाह फरमाता है इसके साथ हुस्न सलूक रखना है, इसके साथ हुस्न सलूक रखना है, इसके साथ वफा करनी है। ये तेरा हमसाया है और सिर्फ इसको हमसाया ना समझ, जो पहले आपको हदीस बताई है उसके मुताबिक उसके तहत ये तुझे जन्नत में भी ले जाने वाला है। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया कि सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन एक शख्स अपने पड़ोसी को पकड़ेगा और अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा और कहेगा, इलाहुल आलमीन, तूने मेरे हमसाए को मुझ पर वुसअत अता की थी, यानी कि ज्यादा तूने मेरे हमसाए को मुझसे ज्यादा माल दिया था, बड़ी दौलत दी थी, तूने ऐसे रिस्क से नवाजा था, तो तेरा इस पर बड़ा करम था, दौलत के बाद में इसके पर और इसके बाद खुला खाने पीने को था, नसीब रिस्क था। और ये सैर होकर नींद के सराटे लेता था, खाता था और अपने बिस्तर पर जब लेटा था तो सैर होके रज के पेट भर के खा के सोता था और ये मजे की नींद के सराटे लेता था और ये मजे से सोया करता था और मैं भूखा अपने मुकद्दर के साथ बिस्तर पर लेटा होता था। ये पेट भर के सराटे लेते हुए सोया करता था और मैं भूखा अपने मुकद्दर पे रोता हुआ सारी रात करवटें ले लेकर जो है रात को आंखों में गुजार देता था। भूख की वजह से न खुद को नींद आती थी न बच्चों को नींद आती थी और अपनी उस कमजोरी पर, अपनी उस जो है गुर्बत पर सारी रात आंसू बहाता था, सारी रात रोता था, खुद भी भूखा होता था, बीवी भी भूखी है, बच्चे भी भूखे हैं और मैं इस तरह से रात गुजारता था और ये मेरा हमसाया आला आला खाने खा के और जो है बिस्तर पर लेटता और सारी रात खराटे लेता था कि जब तुमने उसे वुसअत अता फरमाई कि पर किस लिए इसने फिर मुझे क्यों महरूम रखा, मुझे इसने क्यों महरूम रखा, मेरी तरफ इसने तवज्जो क्यों नहीं की। अब ईमानदारी से बताएं, जब अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत पेश होगी और रब कहता है मैंने 5 गरीबों का हक अमीरों के हाथों में रख दिया है, गरीबों की दौलत अमीरों के हाथों में रख दी है, हम सिर्फ गरीब को भी आजमाते हैं कि ये कितनी नाशुक्री करता है और अमीर को भी माल देकर आजमाते हैं कि ये जो है ज़कात की सूरत में, गुरबा की मदद की सूरत में, मिस्कीन की खिदमत की सूरत में, ज़कात की सूरत में, नकली सदक़ात की सूरत में ये किस कदर अपने इंसानों का ख्याल करते हैं। हम माल बाग दौलत वालों को के हाथों में इसलिए भी रख देते हैं कि चेक करते हैं देने वाले तो हम हैं, क्या ये हमारे देने पर जो हम देते हैं ये मेरे बंदों को देते भी हैं कि नहीं देते। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आजमाता है, अपने बंदों को कहता है कि मेरे बंदों से मोहब्बत किया करो, मेरे बंदों से प्यार किया करो। तो लिहाजा दोस्तों वक्त भी हमारा मुकम्मल हो गया, मेरी आपसे मोहब्बत भरी गुजारिश है, मोहब्बत भरी गुजारिश है कि आप अपने अंदर तब्दीली लाएं, मुझसे शुरू करके आखिरी नवाज़ी तक हम सारे मिलकर कोशिश करें अपने मुसलमान भाइयों के साथ मोहब्बत करें। मुसलमान भाइयों के साथ कम से कम हम तो माशरे के मुसलमान हम इकट्ठे रहते हैं ना, हम एक दूसरे को दुख देने के बजाय सुख दें, हम एक दूसरे को तकलीफ देने की बजाय अपनी मोहब्बतों को बखेरें, अपने प्यार को बखेरें। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है जो यतीमों से मोहब्बत करता है, मिस्कीनों से मोहब्बत करता है, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करता है, माँ बाप के साथ उसका सलूक करता है, ये लोग हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हैं। जिसके अंदर ये आदतें होती हैं, आपने कभी देखा ज़माने में वो ज़लील होता नहीं, जिसके अंदर ये आदतें डर जाती हैं, अल्लाह डाल देता है, वो दुनिया में भी इज्जत पाते हैं, उनको रब कब्र में भी इज्जत देता है। और मेरा अकीदा और ईमान है कि जो इस यकीन के साथ दुनिया से जाता है उसका हश्र भी अच्छा होता है और उसका हश्र भी अच्छा होता है। और रब का कुरान बताता है कि उनका रास्ता भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बना रखा है। हम परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह हमसायों के हुकूक अदा करने की हमें
توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔